تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈسگائزڈ انمپلائمنٹ. پہلے ہم ذرا جنرل پڑھیں گے کہ واٹ از ایکچولی ڈسگائزڈ انمپلائمنٹ. تو واٹ از ڈسگائز کہتے ہیں جو نظر کسی اور طریقے سے آ رہا ہوتا ہے اور ہوتا کچھ اور ہے. مطلب ڈسگائز میں ہوتا ہے, دھوکے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ڈسگائزڈ انمپلائمنٹ ایگزسٹس وین, کب ہوتی ہے یہ؟ وین پارٹ آف دا لیبر فورس, جو آپ کی لیبر فورس کا ایک حصہ ہے. لیبر فورس کس کو کہتے ہیں؟ ان تمام لوگوں کو اکانومی کے لیبر فورس کہتے ہیں جو کہ کام کرنا چاہتے ہیں یا کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, when a part of the labor force is either left without work, یا تو ان کے پاس کام نہیں ہوتا, or is working in redundant manner such that work productivity is essentially zero. یا تو ان کے پاس کام نہیں ہوتا اور یا وہ اس طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں, اس برے ریڈنڈنٹ مینر سے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی جو ورک پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے, مطلب وہ جو پروڈکشن کر رہے ہوتے ہیں یا جو وہ ان کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے وہ آلموسٹ زیرو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہو گیا؟ تو یہ آپ کی کس کی ڈیفینیشن ہے؟ یہ آپ کے ڈسگائزڈ انمپلائمنٹ کی ڈیفینیشن ہے. دوسرا, اٹ از انمپلائمنٹ دیٹ ڈز ناٹ افیکٹ ایگریگیٹ آؤٹ پٹ. دوسرا, اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسی امپلائمنٹ ہوتی ہے, انمپلائمنٹ ہوتی ہے جس سے کہ اگر آپ کام کر بھی رہے ہو نا, اگر آپ کام کر بھی رہے ہوں تب بھی آپ کی وجہ سے جو ایگریگیٹ آؤٹ پٹ ہے, مطلب جو ٹوٹل آؤٹ پٹ ہے, یہ جو جی ڈی پی ہے آپ کی کنٹری کی, اس میں اضافہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے کہ آپ کام کر بھی رہے ہیں تب بھی آپ کی کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے یا آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے, کنٹریبیوشن نہیں ہے آپ کی ایگریگیٹ آؤٹ پٹ میں دنیا آپ کے ملک کی. تو یہ میں آپ لوگوں سے اس کے بعد تھوڑی دیر بعد کوشچن پوچھوں گی کہ ایسا کب ہوتا ہے. An economy demonstrates disguised unemployment when the productivity is low and too many workers are filling few jobs. یہاں پہ اکانومی کب یہ ڈسگائزڈ انمپلائمنٹ سے گزرتی ہے یا ڈیمانسٹریٹ کرتی ہے یا کہا جاتا ہے کہ اس اکانومی میں ڈسگائزڈ انمپلائمنٹ ہے. یہ تو بہت لوگ پروڈکٹیوٹی لو ہونے کا کیا مطلب ہوگا کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے یا اس سے کیوں نہیں کریٹ کر رہے وہ. ٹھیک ہے, اگر ایک بندہ جاتا ہے جاب پہ لگا ہوا ہے لیکن ایک بندہ جاتا ہے آفس میں صبح سے لے کے شام تک مکھیاں مارتا ہے, تو ایکچولی ہی از ناٹ برنگنگ اینی ویلیو ٹو دی ایگریگیٹ اور آف دی اسپیسیفک فرم جس کا وہ امپلائی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی حالت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی پروڈکٹیوٹی لو. اور دوسری نے بات کیا بتا دی کہ it happens when too many workers, مطلب کہ بہت زیادہ لوگ are filling too few jobs. کام کم لوگوں کے کرنے کا ہے لیکن اس کو کرنے کے لیے 5 6 7 8 10 12 لوگ لگے ہوئے ہیں. کام 2 بندوں کا ہے, 2 بندے اس کو آرام سے کر سکتے ہیں, لیکن اس میں انہوں نے 3 4 پوسٹیں بنائی ہوئی ہیں اور 3 4 لوگ اس پہ امپلائڈ ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی حالت کو کہتے ہیں. اچھا, یہ حالات کہاں پہ ہیں؟ اگر آپ دیکھیں تو آپ جتنے بھی سرکاری دفاتر ہیں یا اگر آپ پی آئی اے کو دیکھ لیں, پی آئی اے کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ وہاں بہت اوور اسٹافنگ ہے. اوور اسٹافنگ کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں بیٹا کہ کام جو ہے اتنا کرنے کا نہیں ہے اور اسٹاف بہت زیادہ ہو. مطلب ایک ہی کام کرنے کے لیے جو کام آرام سے ایک بندہ کر سکتا ہے اس کے لیے 2 3 الگ الگ پوسٹیں بنائی ہوں تاکہ اس میں امپلائمنٹ زیادہ ہو سکے. یہ امپلائمنٹ کا اس طرح کی امپلائمنٹ جو ہے وہ آلموسٹ کہنے تو وہ امپلائڈ ہے, کہنے کا تو وہ لیکن ان کے کام کرنے کا کوئی فائدہ حکومت کو یا آپ کی گورنمنٹ کو یا اکانومی کو نہیں ہے. unemployment is unemployment that does not aggregate economic output. آپ کے economic output میں کوئی increase نہیں ہوتا. It occurs when productivity is low, productivity کم ہے, and too many workers are filling too few jobs. It can refer to any part of the population that is not employed at full capacity. اب میں نے آپ کو اس کی دوسری ڈیفینیشن بھی بتا دی کہ یہ ان تمام لوگوں پہ اپلائی ہوتا ہے, کسی بھی پاپولیشن کے اس تمام لوگوں پہ اپلائی ہوتا ہے جو کہ امپلائڈ تو ہیں, کام تو کر رہے ہیں لیکن وہ فل کیپیسٹی پہ امپلائڈ نہیں ہے بیٹا. ٹھیک ہے, فل کیپیسٹی کا کیا مطلب ہے کہ میں ایک سمجھدار لڑکی ہوں, فار
اور میں بڑی انٹیلیجنٹ ہوں اور بڑے کام کر سکتی ہوں, لیکن میری جاب کیا ہے, میری کوئی چھوٹی سی جاب ہے. فار ایگزامپل مجھے وہ لگا دیا ہے پوسٹ آفس میں, مجھے صرف جو ہے اسٹیمپس لگانے کے لیے لگا دیا, حالانکہ میری کیپیسٹی جو ہے, میری مینٹل کیپیسٹی وہ اس سے بہت زیادہ ہے. میری مینٹل کیپیسٹی کس چیز کی وجہ ہوگی؟ میری ڈگریوں سے. میری فار ایگزامپل ڈگری جو ہے ماسٹرس کی ہے اور میں نے ایم فل بھی کیا ہوا ہے فار ایگزامپل, اور میرا کام کیا ہے, جو جاب کر رہی ہوں, دیکھنے کو تو میں ان امپلائڈ نہیں ہوں, میری جاب لگی ہوئی ہے پوسٹ آفس میں, لیکن میرا کام کیا ہے, میں صرف اور صرف وہ جو لیٹر کے اوپر ایڈریس نہیں لکھتے اور جو اسٹیمپ لگاتے ہیں, میرا کام صرف وہ ہے. تو اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں, یہ بھی لو پروڈکٹیوٹی والی جاب ہے. اور آپ اگر دیکھیں پاکستان میں یہ مسئلہ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت زیادہ لوگوں نے پڑھا ہوتا ہے, ایم فل کیا ہوتا ہے, ماسٹرس کیا ہوتا ہے, بی بی اے سب کچھ, اور کلرک کی جاب پہ اور پیون کی جاب پہ اور گیٹ کیپر کی جاب پہ لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا کیا ہو گیا, ڈسگائزڈ ان امپلائمنٹ. اچھا, مسئلہ اب کیا ہے, understanding disguised unemployment. Disguised unemployment exists frequently in developing countries. Developing countries میں کیوں exist کرتی ہے ہماری country جو ہے, that is a developing country, کیوں developing countries میں exist کرتی ہے, whose large populations create a surplus in the labor force. کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس جو لیبر, ہماری جو پاپولیشن ہوتی ہے نا, وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. زیادہ جتنی بھی آپ دیکھیں گے آپ کی یہ جو کنٹریز ہیں, ڈیولپنگ کنٹریز انکلوڈنگ اس, انکلوڈنگ انڈیا, انکلوڈنگ ادر کنٹریز لائک بنگلہ دیش, ملیشیا ایکسیٹرا, یہاں پہ کیا پاپولیشنز آر ویری لارج, بہت زیادہ پاپولیشن ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, دے کریٹ اے سرپلس ان لیبر فورس. تو وہ ایک لیبر فورس کے اندر سرپلس پیدا کر دیتے ہیں, مطلب کہ جتنے ہمیں لوگ چاہیے نا, اس سے زیادہ ہیں, سرپلس ہے, زیادہ ہے, ایکسٹرا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک وجہ ہے. اٹ کین بی کریکٹرائزڈ بائی لو پروڈکٹیوٹی. جب یہ ہوتی ہے تو آپ آرام سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ساتھ میں لو پروڈکٹیوٹی کا مسئلہ بھی ہوگا. اینڈ فریکوینٹلی اکمپنیز انفارمل لیبر مارکیٹس, اور اس کے اندر بہت ساری انفارمل لیبر مارکیٹس بھی ہوتی ہیں, جہاں پہ ڈسگائزڈ ان امپلائمنٹ ہوتی ہے, وہاں پہ انفارمل لیبر مارکیٹس ہوتی ہے. بیٹا انفارمل لیبر مارکیٹ کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے انہوں نے ویسے لیبر مارکیٹ کو وہ بھی کیا ہوا ہے, ادھر لنک ہوگا, اگر لیبر مارکیٹ کو آپ کلک کریں گے نا, میں نے آپ کو جو نوٹس بھیجے ہیں, تو آپ کو یہ پورا نکل کے آ جائے گا کہ واٹ از اے لیبر مارکیٹ. لیکن کہ بیٹا انفارمل لیبر مارکیٹ کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہیں انفارملی کام کر رہے ہیں, ان کا کام ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے, یا ان کی جو جاب ہے وہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے, وہ بس فار ایگزامپل کوئی اس کا کام کر رہا ہے, پلمبر کا کام کر رہا ہے, کوئی ہاؤس ہیلپ کا کام کر رہا ہے. ہاؤس ہیلپ مطلب ہمارے گھروں میں جو عورتیں کام کرتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں, اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ امپلائڈ تو ہوتے ہیں, کام تو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کا جو کام ہے وہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہوتا, وہ گورنمنٹ کو پتہ نہیں ہوتا, ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کہاں پہ کام کر رہے ہیں, ان کو کتنی پے مل رہی ہے, ان کا کتنا ٹائم ہے. تو بیٹا اس سے بھی امپلائمنٹ کا ایشو جنریٹ ہوتا ہے. دیکھیں اکثر جو جابز انفارمل ہوتی ہیں نا, اس کی ورکنگ کنڈیشنز اچھی نہیں ہوتی ہیں. اس کی ورکنگ کنڈیشن کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ اس بندے پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, آپ کے امپلائر پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. ہو سکتا ہے وہ آپ کو سخت ٹف ٹائم دے, ہو سکتا ہے وہ آپ کو صحیح پے نہ کرے, ہو سکتا ہے وہ آپ کو ٹائم پہ چھٹی دے, میڈیکل فیسلٹی نہ دے, کچھ بھی نہ کرے. ٹھیک ہے, مطلب اور اور دوسرا کیا ہے کہ اس طرح کے جہاں پہ ایسے ممالک, ایسی اکانومیز جہاں پہ ڈیزائر زیادہ, وہاں پہ ایک اور چیز ہوتی ہے, اور وہ کیا ہے کہ زیادہ تر جو لیبر مارکیٹس ہوتی ہیں وہ ایک لیبر فورس ہوتا ہے, جو آپ کے زیادہ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ کس سیکٹر میں کام کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ ایگریکلچر میں کام کر رہے ہوتے ہیں. اب بیٹا دیکھیں ایگریکلچر میں کام کرنے کا ایک میں آپ کو تھوڑا سمجھاؤں, امپلائمنٹ کے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. ہاں کلاس, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یس میم, آواز آ رہی, لیکن اسکرین
نہیں نظر آواز نہیں آ آ رہی ہے آپ کو؟ یس میم، یس میم، لیکن اسکرین نظر اچھا، نہیں آ رہا. کہاں تک میری آواز کہاں تک آپ لوگوں نے میری بات سنی تھی؟ صحیح ہے بیٹا، میم کیا وہ بات کر رہی تھی میں؟ انڈرسٹینڈنگ ڈسکسڈ وہ لیبر مارکیٹ کے بارے میں آپ بتا رہی تھی، وہ بتا رہی تھی آپ. اچھا ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ، ٹھیک ہے ابھی ویٹ کرو. صحیح ہے، ابھی آپ ویٹ تھوڑا سا. اب نظر آ رہی ہے میری اسکرین؟ نو اسکرین میم، نظر آ رہی ہے نو ابھی؟ میم، نو میم. اچھا ایک سیکنڈ. ہاں بیٹا آپ بتائیں، اب آپ لوگوں کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے؟ یس میم. ٹھیک ہے، آپ لوگ ذرا یہاں پہ شور نہیں مچائیں، ٹھیک ہے؟ یہاں ذرا کلاس لے رہی ہوں. اچھا بیٹا اب سنیں، لیبر مارکیٹ کی آپ بات کر رہے تھے نا، ہم بات کر رہے تھے، تو میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا، ایک سیکنڈ لیٹ می چیک اف وی آر ریکارڈنگ آلریڈی اور ناٹ. ٹھیک ہے، اچھا ہم لوگ کس کی بات کر رہے تھے؟ ہم لوگ لیبر مارکیٹس کی بات کر رہے تھے. ہم کہہ رہے تھے کہ جہاں پہ جیسے اکانومی میں آپ کے یہ ڈسگائزڈ ان امپلائمنٹ کا ایشو ہوتا ہے، وہاں پہ ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو لیبر مارکیٹ ہوتی ہے اس کا زیادہ جو پروپورشن ہوتا ہے وہ کس پہ کمپرائز ہوتا ہے، وہ زیادہ تر ایگریکلچر ورکرس کے اوپر وہ ہوتا ہے، امپلائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین؟ یس میم. ٹھیک ہے، اب میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ بیٹا ایگریکلچر لینڈ کا اور ڈسگائزڈ ان امپلائمنٹ کا بہت گہرا تعلق ہے. اور وہ کیسے ہے کہ اگر آپ پاکستان کا ہی سوچ لیں تو پاکستان میں کیا ہے کہ ایک فیملی ہے، ٹھیک ہے، ایک فیملی ہے، ان کے پاس ایک کنال کی زمین ہے، ٹھیک ہے، ایک کنال کی ان کے پاس زمین ہے جہاں پہ وہ کیا کرتے ہیں، ایگریکلچرل وہ کرتے ہیں، کراپس وغیرہ لگاتے ہیں اور وہاں سے ان کی کوئی نہ کوئی فصلیں اگاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ جو جس بندے کی لینڈ ہے اس کے بچے ہو گئے، 2 بچے ہو گئے فار ایگزامپل، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہیریڈیٹری لاز جو ہے، جو آپ کے وراثت کے لاز ہیں، اس کے اکارڈنگ وہ آدھی آدھی دونوں میں بٹ جائے گی. ٹھیک ہے، اب وہی لینڈ ہے، پہلے اس پہ ایک بندہ کام کر رہا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے آپ کو امپلائڈ کہہ رہا تھا کہ میں امپلائڈ ہوں، میں سیلف امپلائڈ ہوں، میں خود اپنے کھیت پہ کام کرتا ہوں. اب کیا ہو گیا کہ اس کی ڈویژن ہوگی 2 بچوں میں. اب 2 بچے جب جوان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری زمین ہے اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اب وہی زمین ہے لیکن اب اس پہ 2 لوگ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب 10 مرلہ ہو گئی ہے. اب کیا ہوتا ہے، ہر دونوں کا ایک 2 بچے ہو گئے فار ایگزامپل، ایک بیٹے کی بھی 2 بچے ہو گئے، دوسرے بیٹے کی بھی 2 بچے ہو گئے. اور جب وہ بڑے ہوں گے تو ان میں وہ لینڈ تقسیم ہو جائے گی. اگر 10 مرلے تھی تو آپ 5 مرلے ایک بچے کی ہوگی. اور جو وہ اس پہ کام کریں گے تو ہر بندہ کہے گا کہ میں تو امپلائڈ ہوں، میں تو کام کر رہا ہوں. تو دراصل کیا ہو رہا ہے کہ لینڈ اتنی ہے ایک کنال کی، اور اس کو آرام سے ایک بندہ پہلے چلا رہا تھا، وہ جو ان کے دادا تھے، لیکن اب کیا ہے اس کے 4 نواسے بلکہ 8 نواسے اسی زمین کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ کام کریں تو ہم امپلائڈ ہیں. تو دراصل یہ ان امپلائمنٹ کا ایشو ہے جو کہ ڈسگائزڈ ہے. لگتا تو ہے کہ امپلائڈ ہے، وہ اپنا دراصل وہ کیا ہے، وہ اپنی فل کیپیسٹی پہ کام نہیں کر رہے. اگر آپ ان کو 2-3 کنال بھی دے دیں گے نا تو بھی وہ اس پہ آرام سے کام کر سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس چونکہ یہ زمین ہے نہیں، تو جتنی ان کے پاس ہے تو وہ کام کریں، تو وہ کہے تو خود کو امپلائڈ ہے لیکن دراصل وہ کیا ہے، وہ ان امپلائڈ ہے یا وہ انڈر امپلائڈ ہے. سمجھ آ گئی ایگریکلچر لیبر فورس کا آپ کو اس کے ساتھ؟ دوسری بات یہ بیٹا کہ ایگریکلچر لینڈ تو فکسڈ ہے، اگر اس پہ 2 لوگ کام کریں، 3 لوگ کام کریں اور اگر 10 لوگ کام کریں تو اس کی ییلڈ سیم ہوگی، اس سے جو اس سے اوکے آ رہا ہے وہ اتنا ہی ہوگا. لیکن اگر زیادہ لوگ ہوں گے تو وہ کیا ہو جائے گا، اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں، انڈر امپلائمنٹ کہتے ہیں یا اوور امپلائمنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک خطہ ہے، ایک وہ ہے کوانٹٹی آف لینڈ ہے،
اس پہ 2 لوگ آرام سے کام کر سکتے ہیں اور اس کو اچھی طریقے سے فصل بھی اگا سکتے ہیں اور سب کچھ, لیکن اس پہ 2 کے بجائے 10 لوگ لگے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی اور کام کرنے کو نہیں ہے. تو پھر ہم اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو ہم اوور امپلائمنٹ کہتے ہیں, سوری انڈر امپلائمنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, انڈر امپلائمنٹ کا مطلب کیا ہے, اپنی پروڈکٹیوٹی سے کم پہ کام کرنا. اچھا, وچ کین absorb substantial quantities of labor. ٹھیک ہے, disguised or hidden unemployment can refer to any segment of the population not employed at full capacity, but it is often not counted in official unemployment statistics. بیٹا جب آپ کے پاس آفیشیل لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا امپلائڈ ہیں کیا نہیں ہے, جس طرح سرویز ہوتے ہیں یا آپ کی سینسز ہوتی ہے, سینسز کیا ہوتی ہے, مردم شماری ہوتی ہے, تو وہاں پہ آپ سے ساری ڈیٹیل لی جاتی ہے نا. تو جب اس طرح کے آپ اسٹیٹسٹکس بنا رہے تھے کہ پاکستان میں کتنے لوگ امپلائڈ ہیں کتنے لوگ ان امپلائڈ ہیں, تو یہ جو 5-6 لوگ یا 10 لوگ جو ایک اس پہ کام کر رہے ہیں نا کھیت پہ, وہ سب کہیں گے کہ ہم ان امپلائڈ نہیں ہیں, ہم امپلائڈ ہیں. ٹھیک ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ فل کیپیسٹی پہ کام کرنا امپلائمنٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو یہ والی ڈسگائزڈ ان امپلائمنٹ ہے یا جو انڈر امپلائمنٹ ہے, اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ نظر بھی نہیں آتی. یہ جو آپ کو نظر آتا ہے نا کہ پاکستان میں 5% ان امپلائمنٹ ہے, تو یہ جو انڈر امپلائمنٹ ہے یا یہ جو ڈسگائزڈ ان امپلائمنٹ ہے, یہ ان اسٹیٹسٹکس کے اندر شامل نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا. This can include those working well below their capabilities. یہ ان کا بھی شمار اس میں کیا جاتا ہے, وہ لوگ جو کہ ان کی کیپیبلٹیز زیادہ ہوتی ہیں اور وہ اپنی کیپیبلٹیز سے نیچے کام کرے. تو those whose positions provide little overall value in the terms of productivity, یہ وہ لوگ جن کا کام جو ہے وہ اتنی زیادہ ویلیو نہیں پروڈیوس کرتا یا پروڈکٹیوٹی ان کی کم ہوتی ہے. اور any group that is not currently looking for work but is able to perform work or value. اچھا, اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو کام کرنے کے قابل ہیں اور کام کر سکتے ہیں, لیکن وہ کام ڈھونڈ ہی نہیں رہے, وہ they're not looking for job, they're not seeking job, وہ کام کر نہیں رہے. تو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں تقریباً 49% آبادی جو ہے وہ خواتین کی ہے, اور اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر خواتین وہ کام ڈھونڈ ہی نہیں رہی ہوتی, they're not looking for job, their house is their job. وہ جو ان گھر میں ہوتی ہیں وہی ان کو اپنا کام لگتا ہے. اس کے ساتھ تو یہ لوگ بھی آپ کے پاس جو ہے نا اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جو لوگ کام کی تلاش ہی نہیں کر رہے ہوتے. اچھا, آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی بیٹا؟ یس میم. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ابھی ہم لوگ ایسے کرتے ہیں, ہم لوگ ان امپلائمنٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں ان پاکستان. ٹھیک ہے, میں آپ کو میری نظر آ رہی ہے اسکرین؟ یس میم. اچھا ٹھیک ہے, یہ نیا سلائڈ شیئر کھل جائے نا تو پھر اس کو پڑھتے ہیں. تو بیٹا آپ لوگوں کو ڈسگائزڈ, اچھا آپ لوگوں کا ہوم ورک کیا ہے, آپ کا ہوم ورک یہ ہے آپ نے مجھے آج ہی بتانا ہے. ٹھیک ہے, کہ what is unemployment and what are types of unemployment. ٹھیک ہے, یہ آپ یس لوگوں نے میم. مجھے آج صحیح بتانا ہے, چھوٹی چھوٹی ڈیفینیشن اس کی ہوں گی, یہ آپ نے مجھے بتانا ہے. یہ صحیح آپ لوگوں میم. نے میکرو اکنامکس میں پڑھا بھی ہوگا. یس میم پڑھا ہے. اسٹرکچرل امپلائمنٹ اور پڑھا تھا نا سیزنل ہے. انپلائمنٹ. یس میم. یس میم. ہاں, سیزنل, سائیکلیکل, اسٹرکچرل, ٹیکنالوجیکل, یہ بالکل ایگزیکٹلی میں اسی کی بات کر رہی ہوں. یہ جو میں نے آپ کو یہ بھیجے ہیں لنکس, اس کے اوپر بھی موجود ہے, اب اگر یہ کھل جائے تب. میم آپ نے جتنے مطلب یہ لنکس ہمیں سینڈ کیے تھوڑا نا, ایشوز تو آ رہے ہیں. یہ سارے لکھنے ہیں نا نوٹس یہی سے, یہ لنک سے, یہ نئی نوٹس اپنے ہاں, بنانے. کھل نہیں رہا, ذرا میں آپ کو اس کو پڑھاتی ہوں. اچھا بیٹا, میں آپ کو تھوڑا آئیڈیا دے دیتی ہوں کہ ان امپلائمنٹ کی جو ٹائپس ہے اس میں کیا کیا ہوتا ہے. اچھا, دوسرا یہ بھی کہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ پاکستان میں کتنی ان امپلائمنٹ ہے, ان امپلائمنٹ ریٹ کتنا ہے لاسٹ 5 ایئرس کا. ٹھیک ہے, 2015 سے شروع ہو جائیں اور 2015 سے 2021 تک کا جتنا بھی ان امپلائمنٹ ریٹ ہے وہ آپ نے مجھے بتانا ہے. اور آپ نے مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ ان امپلائمنٹ کو ہم کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں. بہت آسان اس کا فارمولا ہے.
وہ لوگ جو کہ امپلائڈ ہیں ڈیوائڈیڈ بائی وہ جو کہ ٹوٹل لیبر فورس ہے. کچھ اس طرح سے اس کا فارمولا ہے, وہ آپ نے مجھے کر کے بتانا ہے, ٹھیک ہے. تو ان امپلائمنٹ ان پاکستان, انہوں نے اس کو ان امپلائمنٹ کی ڈیفینیشن کی ہوئی ہے کہ what is unemployment? It is a condition when the citizens of a country actively seeking for a job, also able for a job and cannot find a job. وہ لوگ جو کہ کام ڈھونڈ بھی رہے ہیں, کام کرنے کے قابل بھی ہیں, لیکن ان کو کام نہیں مل رہا. So that is called unemployment. Nowadays Pakistan is suffering from many problems. Unemployment is one of the worst problems of them. آپ کو پتہ ہے کہ unemployment کا ایشو تو بہت زیادہ پریویلنٹ ہے, آپ کو نظر آتا ہے. ہمارے بڑے یا ہمارے جو گھر کے ہوتے ہیں وہ اس بات کا ضرور ذکر کرتے ہیں بھائی, اکثر ہوتے ہیں ان کو بھی جابز نہیں مل رہی, اور اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ, ٹیکنالوجیکل ان امپلائمنٹ کیا ہے, سیزنل ان امپلائمنٹ ہے, اور اسی طرح ایک دو اور ہوتی ہے. نیٹ ذرا سلو ہے ہمارا. کلاس آپ لوگ میرے ساتھ ہیں؟ کلاس یس میم, یس میم. اچھا, کلاس آپ کو میری وہ نظر آ رہی ہے اسکرین کی نہیں؟ نو میم. اچھا, ابھی مجھے بتائیں, ابھی نظر آ رہی ہے؟ ایک سیکنڈ. اچھا, اب آپ کو نظر آ رہی ہے؟ یس میم. ٹھیک ہے. اچھا, تو ان امپلائمنٹ ریٹ کے بارے میں بات کری تھی. ان امپلائمنٹ ریٹ کیا ہوتا ہے؟ اٹ ٹیلز اس اباؤٹ the ratio of unemployed workers. دیکھو ریشو کس کو کہتے ہیں؟ ڈویژن کو کہتے ہیں. ایکس بٹا وائی, اس کو ہم ریشو بولتے ہیں. تو اٹ از the ratio of unemployed workers, مطلب کہ وہ لوگ آپ کے لیبر فورس کے جو کہ کام کرنا چاہتے بھی ہیں, کام کرنے کے قابل بھی ہیں, اور کام ڈھونڈ رہے ہیں, وہ لوگ ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل لیبر فورس. جتنے ٹوٹل ہیں, ٹوٹل لیبر فورس آپ کی کیا ہوتی ہے؟ آپ کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہوتی ہے وہ آپ کی لیبر فورس ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیں کہ لیبر فورس میں وہ لوگ آتے ہیں جو کہ ایک خاص ورکنگ پروڈکٹیو ایج کے اندر ہوتے ہیں. مطلب 0 ایئرز یا 1 ایئر یا 2 ایئر والے بچے نہیں, بلکہ 18 ایئرز اینڈ ابو, آئی تھنک اس سے لے کے 60 ایئرس تک جو لوگ ہیں نا, یہ آپ کی ورکنگ پاپولیشن یا لیبر فورس میں شمار ہوتی ہے. تو یہ والے جو پاپولیشن کے لوگ ہیں یہ آپ کی ٹوٹل لیبر فورس ہو گئی. اور اوپر کیا ہوگا؟ جو آپ کا نومینیٹر ہوگا, نیومیریٹر ہوگا, وہ کیا ہوگا؟ یہ جو وہ لوگ جو کہ کام کرنا چاہ رہے ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن ان کو کام نہیں مل رہا. اب اکارڈنگ ٹو 2012 سروے ایک ہے 2012 میں ہوا تھا, اس میں کیا تھا کہ ان امپلائمنٹ ریٹ ان پاکستان از 6.5%, 6.5% ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے اس کا 6.5% جو لوگ ہیں وہ نوکری کی تلاش میں ہیں, لیکن ان کو نوکری نہیں مل رہی. ان امپلائمنٹ ریٹ ان پاکستان فار دا ایئر یہ ہے 6%. تو مطلب کہ نیکسٹ ایئر میں تھوڑی کم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ان امپلائمنٹ ان پاکستان از بیسیکلی ان امپلائمنٹ ریٹ آئیڈینٹیفائز the number of people in percentage who are looking for any job. Unfortunately, Pakistan is still one of those countries which have highest rates of unemployment. ٹھیک ہو گیا. اب اس میں گورنمنٹ کا کیا رول ہے؟ میرا جب بھی ان امپلائمنٹ کا مسئلہ آتا ہے تو ہم لوگ گورنمنٹ کو ڈائریکٹلی بلیم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن گورنمنٹ کو بلیم کرنا ایک طریقے سے صحیح ہے, لیکن ہم ان سے جو مانگ رہے ہیں وہ غلط ہے. اگر ہم گورنمنٹ کو یہ کہیں کہ آپ ان امپلائمنٹ کا ایشو سالو کریں, تو اس کا یہ مطلب ہونا چاہیے کہ آپ ہمارے لیے ایسے مواقع پیدا کریں لوگوں کے لیے کہ اس سے نوکریاں جنریٹ ہوں. ٹھیک ہے, آپ مطلب کاروبار میں آسانیاں پیدا کریں, لون میں آسانیاں پیدا کریں, اور اس طرح کی چیزیں, انکیوبیشن سینٹر بنائے لوگوں کے لیے, اس طرح سے, بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ آپ ہمیں نوکریاں دیں. گورنمنٹ کا کام نوکری پرووائڈ کرنا نہیں ہے,
گورنمنٹ کا کام ایڈمنسٹر کرنا ہے. ایڈمنسٹریشن میں جو تھوڑی بہت نوکریوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ تو آپ کو گورنمنٹ دے گی, لیکن باقی جو میجر جتنی بڑے بڑے آپ کے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اس میں جو زیادہ لیبر فورس ہے نا وہ پرائیویٹ سیکٹر ایبزارب کرتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کون ہوتا ہے؟ وہ پرائیویٹ کمپنیز ہوتی ہیں جو کہ گورنمنٹ اونڈ نہیں ہوتی, جو کہ پیپل اونڈ ہوتی ہیں, اور اس میں کوئی نہ کوئی فٹ بال بنانے کی کمپنی ہے, کوئی سافٹ ویئر کی کمپنی ہے, اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو کمپنیز ہوتی ہیں, بڑی بڑی جو کمپنیز ہوتی ہیں لائک فیس بک اینڈ اسٹف, یہ لوگ پھر امپلائمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ It is the responsibility of government of any country to solve certain issues like unemployment. بالکل ان کی ذمہ داری تو ہے, ٹھیک ہے. If there is high level of unemployment, so they should start development projects. دیکھیں اب ان کو ایک کام جو گورنمنٹ کر سکتی ہے to solve the issue of unemployment is to start more and more of development projects. Development projects کا کیا مطلب ہے بیٹا؟ روڈس بنائے, ہاسپٹلس بنائے, اسکولس بنائے, ٹھیک ہے, اس طرح سے جو ہے بزنس انکیوبیشن سینٹرز بنائے, یہ ساری چیزیں, ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ آپ نوکریاں دینا شروع کر دیں. اچھا, دے شوڈ گیو امپلائمنٹ ٹو دی انمپلائڈ. انمپلائڈ کو کیسے دیں گے وہ آپ کو میں نے بتا دیا. کرنٹلی گورنمنٹ از ناٹ ٹیکنگ اینی ایکشن ٹو ریموو دس پرابلم. ویسے یہ بیٹا یہ بات اتنی ٹھیک نہیں ہے, لیکن ہاں آپ ایز اے کرٹیک آپ کہہ سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ although government has taken certain steps to remove this problem, currently Prime Minister Youth Development Program, دیکھیں بیٹا اب یہ جو یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرامس ہیں یا اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامس ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک طرف آپ کو وہ جو ہے آن لائن اسکلس سکھا رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف وہ آپ کو جو ہے انٹرنشپ اپرچونیٹیز پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں. یہ سارے جو اس طرح کے ڈفرینٹ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامس ہیں یا یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرامس ہیں, ان کا مقصد یہی ہے کہ آپ کی امپلائمنٹ کو زیادہ کیا جائے. although government has taken, اچھا ٹھیک ہے, but because of corruption problems are not solved. اچھا دیکھیں یہ والی انگلش آپ نے نہیں لکھنی, ٹھیک ہے, آپ کو میں وہ دوں گی, ایک دو ڈاکیومنٹس دوں گی, اس میں سے آپ نے اپنے مطابق کچھ ایشوز کو آپ نے اٹھانا ہے, اپنے الفاظ میں اس کو لکھنا ہے, اور آپ نے اس کو جو ہے نا پھر مجھے دکھانا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ریزنز آف ان امپلائمنٹ کیا ہیں بیٹا؟ بہت سارے ریزنز ہیں. ایک تو میں نے آپ کو 2-3 تو میں نے اسی طرح موٹے ریزنز تو بتا دیے کہ ہماری پاپولیشن زیادہ ہے. سیکنڈ, ہماری پاپولیشن زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر بہت کم ہے, بہت چھوٹا ہے. تیسری بات بیٹا, اسکلڈ لیبر نہیں ہے ہمارے پاس. اسکلڈ لیبر ہوتا ہے, اسکل کا کیا مطلب ہے؟ اس کے پاس کوئی اسکل ہو, اس کے پاس کوئی پروڈکٹیو کام کرنے کا ہنر ہو, کچھ کام کر سکے, صحیح ہے, تو وہ اپنے لیے خود کاروبار کے موقع بنا لیتا ہے. بیڈ امپلائمنٹ سسٹم ہے, امپلائمنٹ سسٹم اتنا اچھا نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے کرپشن وغیرہ ہے. نیپوٹزم ہے. نیپوٹزم کس کو کہتے ہیں؟ نیپوٹزم اس کو کہتے ہیں کہ جب لوگ اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے لوگوں کو دوسروں پہ ترجیح دیتے ہیں جاب میں, ٹھیک ہے, اور اس طرح ہم کو پتہ ہے یہ تو بڑا عام ہے. اس کے علاوہ فیوریٹزم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, فیوریٹزم یہ کہ جو آپ کو بندہ فیوریٹ ہوتا ہے آپ اس کو امپلائمنٹ اچھی امپلائمنٹ اپرچونیٹیز دیتے ہیں, اور جو نہیں ہوتا آپ اس کو نہیں دیتے. ون پیپل ہولڈ 2 or 3 jobs at a time and there is no ٹھیک ہے. اس طرح بھی ہوتا ہے بیٹا کہ ایک ہی بندہ ہوتا ہے وہ ایک سے زیادہ 2-3 کام کر رہا ہوتا ہے. جو فیوریٹس ہوتے ہیں نا جو بہت, تو وہ ایک سے زیادہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, یہ بھی آپ کو پتا ہے. انرجی کرائسس از آلسو ون آف دا کازز آف ان امپلائمنٹ ان پاکستان. بیٹا انرجی کرائسس کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو ہماری ضرورت ہے بجلی کی وہ جو پوری نہیں ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے انرجی ہماری بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, اب تو کم ہو گئی ہے پہلے. تو بیٹا انرجی کرائسس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے کارخانے ہیں وہ صحیح طریقے سے چل نہیں پاتے, اور جب آپ کے کارخانے صحیح سے چل نہیں پاتے تو وہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز نہیں دے سکتے لوگوں کو, اور آبویسلی پھر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ بند ہو جاتے ہیں. بہت سارے ایسے آپ کو پتہ ہے کہ جب حالات اچھے نہیں ہوتے, آپ کے پولیٹیکل انسرٹینٹی ہوتی ہے, مطلب کہ کوئی ملک میں دنگے فساد ہو رہے ہیں, بم دھماکے ہو رہے ہیں, اور اس طرح کی صورت میں بھی جو ہے نا آپ کی کارخانے بند ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو انرجی کرائسس ہے یا کیا بول رہے ہیں ان کو, یہ الیکٹریسٹی کا جو ایشو ہے انرجی کرائسس, اس کی وجہ سے بھی ان امپلائمنٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی دیکھیں کورونا وائرس کی وجہ سے جو یہ آپ کا ہیلتھ ایک ڈیزاسٹر تھا بہت بڑا, یہ آپ کا آیا گلوبل پینڈیمک تھا, اس کی وجہ سے بھی آپ کے کاروبار بند ہو گئے. جب کاروبار آپ کے بند ہو گئے تو آبویسلی آپ کی ان امپلائمنٹ زیادہ ہو گئی. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد کیا موسٹ آف انڈسٹریز آر شفٹنگ ٹو بنگلہ دیش, انڈیا, شری لنکا بیکاز انرجی کرائسس. آج یہ بات بھی بالکل درست ہے. آپ کی جب گورنمنٹ آئی نئی اور اس نے جب زیادہ ٹیکسز لگائے اور انرجی کا تھوڑا بحران تھا, تو بہت سارے کاروباروں نے کیا کہا, انہوں نے کہا بجائے اس کے کہ ہم یہاں پہ کام کریں ہمیں دوسرے ممالک میں جانا چاہیے, اور ایسے ممالک جو کہ آپ کے بزنس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بزنس کو فیسیلیٹیٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ فیسیلیٹیشن کا ویری سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو جو ان کو چیزیں چاہیے, جو ان کو فیسیلیٹیز چاہیے وہ آپ ان کو پرووائڈ کریں. اس میں آسان جو ہے سسٹمز بھی
امپورٹنٹ ہے. فار ایگزامپل اگر بہت مشکل طریقہ ہے بزنس اسٹارٹ کرنے کا تو بھی لوگ جو ہے بزنس اسٹارٹ نہیں کرتے, جس کی وجہ سے امپلائمنٹ میں اضافہ نہیں ہو پاتا. اس کے علاوہ اس طرح بھی ہے کہ لونز نہیں ملتے ایزی اقساط, آپ کا فائنانس تک ایکسیس نہیں ہے, نو ایکسیس ٹو فائنانس یا لو ایکسیس ٹو فائنانس, یا بینکس جو ہیں ان کی بہت سخت شرائط ہیں, وہ آپ کو آسانی سے قرضہ نہیں دیتے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنا کاروبار اپنا کام نہیں اسٹارٹ کر پاتے اور جس کی وجہ سے ان امپلائمنٹ کا ایشو ہوتا ہے. اچھا بیٹا یاد رکھیں, جب کوئی بندہ بزنس کرتا ہے نا تو نہ صرف وہ خود کو امپلائی کرتا ہے, اگر اس کا بزنس بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ اور لوگوں کو بھی امپلائی کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا فیکٹریز وغیرہ میں کیا ہوتا ہے, کام ایک بندہ کر رہا ہوتا ہے, ایک بندے کی فیکٹری ایک بندے کی ہوتی ہے, لیکن اس میں کتنے لوگ امپلائڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سولوشنس کیا ہے بیٹا, اس کے سولوشنس بہت آسان ہیں. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے تو آپ کو اپنی پاپولیشن پہ تھوڑا کنٹرول کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, پاپولیشن کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. سیکنڈ یہ کہ آپ نے اپنی پاپولیشن کو ایجوکیٹ کرنا ہے, ان کو اسکلز دینے ہیں, اپنے لیبر کو آپ نے اسکلڈ بنانا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اگر یاد ہوگا سلمان جو سعودی عربیہ یو اے ای کے جو شہزادہ ہے وہ آیا تھا, اس نے کچھ عرصے پہلے تو پی ٹی آئی کے ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لوگوں کے ساتھ گزارا کریں جو یہاں سے جاتے ہیں بیرون ملک کام کرنے کے لیے, دبئی وغیرہ. تو انہوں نے کہا ہم تو گزارا کریں گے لیکن آپ اپنے لیبر کو تو پہلے اسکل کروائیں نا, آپ ان کو کچھ سکھا کے تو بھیجیں نا. نہ ان کو ڈرائیونگ آتی ہے نہ کچھ. زیادہ تر لوگ یہاں سے جب جاتے ہیں تو وہ ڈرائیونگ کے لیے جاتے ہیں نا, ڈرائیونگ وغیرہ, وہ ڈرائیونگ بھی ان کو نہیں آتی, وہ بھی ان کو وہاں پہ کرانی پڑتی ہے. تو آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی زیادہ ہو تو آپ کو اپنے لیبر کو اسکل کرانا پڑے گا. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ کو اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز وغیرہ کرانے پڑیں گے. دوسرا یہ بیٹا کہ بزنس کو جو ہے آپ فیسیلیٹیٹ کریں. بزنس کو فیسیلیٹیٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ لوگوں کے بزنس جب بڑھیں گے تو وہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کو انکریز کریں گے. دوسرا یہ کہ جو انرجی کرائسس ہے یا انرجی کی یہ جو فیسیلیٹیشن ہے اس میں آپ کا یہ انرجی کرائسس بھی کور ہو جاتا ہے, لیکن اگر آپ الگ سے پوائنٹ لکھ دیں کہ آپ اپنی جو بزنس ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, اس میں ان کو فائنانس تک ان کا ایکسیس دیں, یا فائنانس کا ایکسیس ہو گیا, انرجی کا ایکسیس ہو گیا, اور آسان طریقے ہو جائے, مطلب اچھے طریقے کی پالیسیز جس کی وجہ سے آپ کے بزنسز گرو کر سکیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کیا ہے, ریٹائرمنٹ ایج کے بارے میں بات کریں کہ ریٹائرمنٹ ایج کو ڈیکریز کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ 60 سال تک جو ہے آپ کی ایک پوسٹ کے اوپر ایک بندہ بیٹھا رہے. آپ ایسا کریں کہ آپ اپنی ریٹائرمنٹ ایج کو جب آپ کم کریں گے تو کیا ہوگا کہ وہ پوسٹ خالی ہو جائے گی فار ینگر پیپل, اور وہ زیادہ ینگ پیپل آر مور پروڈکٹیو. ٹھیک ہے, تو جتنے زیادہ پروڈکٹیو ہوں گے وہ زیادہ کام کریں گے اور زیادہ انرجیٹک ہوں گے. اور کیا ہے, there should not be any favoritism. The issue of corruption, the issue of favoritism, the issue of nepotism should be resolved. اس کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے, اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور کیا ہے, انکریزنگ پاپولیشن شوڈ بی کنٹرول. دوسرا یہ کہ پاپولیشن کو کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا بیٹا یہ دوسرا ایک اور دو میری طرف سے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کے جو گریجویٹس ہیں, جو آپ کی ینگ گریجویٹس آتے ہیں جو کہ کالجوں سے یونیورسٹیوں سے نکلتے ہیں, ان کو جاب نہیں ملتی. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کی جو پڑھائی ہے وہ مارکیٹ سینٹرڈ نہیں ہے. مارکیٹ سینٹرڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے بیٹا, مارکیٹ سینٹرڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں پہلے مارکیٹ میں کہ کس جاب کی زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. فار ایگزامپل مارکیٹ میں ڈاکٹر کی جاب نہیں ہے لیکن ہر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے. مارکیٹ میں پلمبرز کی ضرورت ہے لیکن کوئی پلمبر نہیں ہے. ٹھیک ہے, مارکیٹ میں فار ایگزامپل پائلٹ کی ضرورت ہے, کسی اور لائر کی ضرورت ہے, کسی لٹریچر والے کی ضرورت ہے, کسی ریسرچر کی ضرورت ہے, کسی کیمسٹ کی ضرورت ہے, کسی بایولوجسٹ کی ضرورت ہے, کسی بایو کیمسٹ کی ضرورت ہے, کسی فارماسسٹ کی ضرورت ہے. لیکن سارے کے سارے کیا بن رہے ہیں, بی بی اے کر رہے ہیں. سارے کے سارے کیا کر رہے ہیں, جو میڈیکل اور اس سے رہ جاتے ہیں پھر وہ بی بی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بیٹا یہ چیز کو جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی جو پڑھائی ہے, جو آپ کی ایجوکیشن سیکٹر ہے وہ اور جو بزنس سیکٹر ہے وہ لنکس نہیں ہے, ان کا لنک نہیں ہے. یا وہ آپ کی جو جابز ہیں وہ مارکیٹ سینٹرڈ نہیں, سوری آپ کی جو پڑھائی ہے وہ مارکیٹ سینٹرڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ تھا ورکرز آر unable to even complete their basic needs. اچھا بیسک نیڈس. اچھا بیٹا دوسرا یہ مسئلہ ہوتا ہے جب آپ ان امپلائمنٹ آتی ہے اس کی وجہ سے آپ کا پاورٹی کا ایشو شروع ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے پاورٹی کیا ہوتی ہے؟ پاورٹی کا مطلب یہ ہے, ہمارے پاکستان میں پاورٹی کس کو کہتے ہیں, بس ختم ہو رہی ہے. پاورٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے بیٹا؟ پاورٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی بیسک نیڈ مطلب 2 ٹائم کا کھانا, اپنے سر پہ چھت, اپنے بدن پہ کپڑے نہیں پورے کر سکتے. تو یہ بھی ان امپلائمنٹ. اچھا ان امپلائمنٹ ایک سوشو اکنامک دونوں کا ایشو ہے. مطلب یہ نہ صرف ایک اکنامک ایشو ہے بلکہ آلسو اٹ از اے سوشل ایشو, بیکاز اٹ گیوز رائز ٹو a lot of issues like for example کرائم ریٹ اس کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. جو لوگ ان امپلائڈ ہوتے ہیں who are free, جن کا بس کوئی کام نہیں ہوتا, تو وہ ایک تو یہ کہ ان کے اندر ان کی انرجی چینلائز نہیں ہوتی. ان کے اندر جتنا کام کرنے کا یا ان کے اندر جو خدا ہم سب کے اندر اللہ نے انرجی ڈالی ہوئی ہے نا, اگر وہ انرجی آپ کی چینلائز نہیں ہوتی صحیح طریقے سے
تو پھر آپ اس کو نیگیٹو طریقے سے بھی اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. تو کرائمز میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے, ان امپلائمنٹ کی وجہ سے پاورٹی میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے, ان امپلائمنٹ کی وجہ سے اور ایسے بہت سارے ایشوز ہیں جو آپ کے اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, دیٹس اٹ فار ٹوڈے. ڈو یو ہیو اینی کوسچنس؟ Any questions? No, ma'am. No, ma'am.